السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ دوستو، یہ واقعہ اس دور کا ہے جب ترکی میں سیکولرزم کا دورہ تھا اور اسلام کو افرادی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہاں فوج کی تاناشاہی تھی اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح آج طیب اردگان کی قیادت میں اسلام پسندوں کا غلبہ نظر آتا ہے، اس سے پہلے ترک فوج طاقت کا مرکز اور محور سمجھی جاتی تھی اور ترک فوج کے اکثر جرنیل سیکولرزم کے قائل تھے۔ اور انہی دنوں میں ایک ایسا سچا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، ترکی میں 1999 میں آنے والے زلزلے کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی گئی۔ اس کے اسباب کیا تھے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان میں سے ایک اسباب اپنی آنکھوں سے پوری دنیا نے دیکھا۔ ترکی کے ایک ساحل پر محفل کباب و شراب سجی ہوئی تھی اور اس محفل میں لوگوں کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب تھی، جس میں اسرائیل، ترکی اور امریکہ کے جرنیل بھی شامل تھے، اور ان کی یہ میٹنگ چل رہی تھی کہ اسلام کو لوگوں کی زندگی سے کیسے ختم کیا جائے۔ اسی دوران ترکی کے ایک جرنیل نے اپنے ایک سپاہی سے کہا، جو کہ ایک مسلمان تھا، کہ قرآن لے کر آؤ۔ بھری مجلس میں جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا، بدکاری اور فحاشی کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے پڑھ کر سناؤ۔ اس شخص نے قرآن کی چند آیات پڑھی۔ اس جرنیل نے کہا کہ اس کا مطلب بھی مجھے بتاؤ، تو اس سپاہی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس ظالم ملعون جرنیل نے اس کے ہاتھوں سے قرآن کا نسخہ لیا، اس کے اوراق کو نعوذ باللہ پھاڑ کر ناچنے والیوں کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس ترک جرنیل نے شراب کے نشے میں دھت مغرور لہجے میں کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، جس نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسی نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو اب اس کی حفاظت کرنے والا کدھر ہے؟ اس ملعون جرنیل کی یہ بیہودہ اور گستاخانہ باتیں سن کر اس قرآن لانے والے سپاہی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل رب کے خوف سے بھر اٹھا اور وہ دوڑتا ہوا فوراً اس مجلس سے باہر نکل گیا۔ اور باہر نکلنے کے بعد وہ شخص اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ اچانک سمندر سے طغیانی آئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے سمندری علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر پھٹ گیا اور اس سے کئی گنا اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگیں اور اس پورے علاقے کو اپنے اندر غرق کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوستو اس پورے سمندری بیڑے کا نام و نشان تک مٹ گیا، حتیٰ کہ وہاں موجود لوگوں کی لاشیں کہاں گئیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ بلا شبہ دوستو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کا وہیں پر انتقام لے لیا اور اس اصول کو ثابت کر دیا کہ بے شک وہی اس کلام کا نگہبان اور حفاظت فرمانے والا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔